والدین تھے. یعنی جو ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ ہم کاروبار کرتے، بازار ہے، گھر بار ہے، بیوی بچے، ماں باپ ہے، یہی زندگی ہے ہماری. مگر کچھ سوچیے تو صحیح کہ جب ان کا پڑھتے ہیں تو ظلم، زیادتی، تشدد سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ اسلام کے لیے وقت، قربانی، مال سب دے کر جانیں قربان کر دیا کرتے تھے. اللہ کی راہ میں مال چاہیے، مال دے دیا. اللہ کی راہ میں جان چاہیے، جان دے دیا. اللہ کی راہ میں وقت چاہیے، وقت دے دیا. احکام نازل ہوتے تھے نا، قرآن کریم کی آیتیں اترتی تھیں، وحی آتی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ان کو قرآن کریم کی آیت تلاوت کر کر کے سنایا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے، معنی بتاتے تھے، مطلب بتاتے تھے، ان کا تزکیہ نفس کرتے تھے. صحابہ کرام آ کر بیٹھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے. طویل طویل نوافل کے میں نماز، کئی آیات، سینکڑوں آیات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں پڑھ لیا کرتے تھے. صحابہ کرام نمازیں پڑھا کرتے تھے، اشراق چاش پڑھا کرتے تھے. صحابہ کرام نماز با جماعت ادا کرتے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آ کر علم دین سیکھا کرتے تھے، جا کر علم دین سکھایا کرتے تھے. وقت آتا تھا تو تلواریں لے کر میدان میں، بدر میں، احد میں جلوہ فرما ہوتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے. یہ سب صحابہ کرام نے کیا ہے نا، کہ آج ان کے ذریعے ہم تک اسلام و دین پہنچا ہے. یہ جو ہمارے قافلہ اجتماع ہو رہے ہوتے ہیں، یہ گویا کہ سمجھے کہ ہمیں ایک ابھارا جا رہا ہوتا ہے کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد اب کیا رہ گیا؟ کھانا پینا، کمانا، عیش عشرت، دوست، ہوٹلیں، چوک، پان، چائے، دعوتیں، بازار، مارکیٹ. نمازوں کا وقت آیا، چلا گیا. علم دین سے دور، نمازوں سے دور، مسجدوں سے دور، عبادت سے دور. آج نیکی کی دعوت سے دور ہو کر ہمیں کیا ملا ہے؟ گھر میں بے سکونی، پریشانی. میں ایک سوال کرتا ہوں آج مدری چینل کے ذریعے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے، تمام دیکھنے سننے والوں سے. دین کی خدمت چھوڑ کر دنیا کے غلام بن گئے. دین کی خدمت چھوڑی، دنیا کے غلام بن کے دنیا کی غلامی کی. آج دنیا کی غلامی کرنے کے بعد بھی تمہیں راحت کہاں ملی ہے؟ سکون کہاں ملا ہے؟ کوئی ایک لاؤ تو صحیح جو مجھے کہے کہ میں پرسکون ہوں. نہ پیسے والا سکون میں ہے، نہ مشہور آدمی سکون میں ہے، نہ گمنام آدمی سکون میں ہے، نہ امیر آدمی سکون میں، نہ غریب آدمی سکون میں ہے. کسی کو پیسے کی پریشانی، کسی کو گھر بار کی پریشانی، کسی کو ڈاکو کا خوف ہے، کسی کو ڈاکٹر نے ڈرایا ہوا ہے. دنیا کے ہو کر بھی ملا کیا ہے؟ دنیا کی غلامی کی، اس نے غلامی لی ہے، غلامی لے رہی ہے دنیا ہم سے. اگر دین کی غلامی کا صحیح طور پر حق ادا کرتے اور دین کی خدمت کا صحیح طور پر حق ادا کرتے تو دین تمہیں اس معاشرے میں، اس دنیا میں تمہیں خدمت کے بدلے میں تمہیں امام اور تمہیں مقام و مرتبہ دے دیتا. آج نہیں ہے ہمارے پاس. دنیا میں مسلمان ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ترس رہی ہے دنیا مسلمانوں کے اتفاق و محبت کے لیے. آج رو رہے ہیں ہم لوگ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے دنیا بھر میں. میں کیا لائیو بیان کروں؟ اچھا میں بیان کون سی ایسی نئی بات بیان کر دوں گا جو کئی لوگوں کو، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تنزلی ہے آج. معیشت میں ہم پیچھے ہیں، ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے ہیں. کس چیز میں ہم آگے ہیں؟ کیوں؟ اسلام و دین کی تعلیمات چھوڑ دی. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج ہماری مساجد کم ہیں کیونکہ نیکی کی دعوت کم ہے. اور کوئی مجبوریاں نہیں خاص. دین کے لیے فرصت نہیں ہے. پہلے لوگ، اگر ماضی سینکڑوں برس پہلے، میں اتنا بہت جلدی کا دور نہیں کہہ رہا، اگر تھوڑا صدیوں پہلے چلے جائے تو گھر گھر عالم اور حافظ ہوتے تھے. بچوں کو عالم بنایا جاتا تھا. بچوں کو بچپن سے ہی ماں باپ علم دین سکھاتے تھے. بچپن سے ہی انہیں عشق رسول، عشق اہل بیت، محبت قرآن، عشق صحابہ، عشق اولیاء کرام کے جام بھر کے ماں باپ پلایا کرتے تھے. یہ باہر نکل کر کسی بازار کی نظر نہیں ہو جایا کرتے تھے.
بڑے بڑے واقعات آپ پڑھ لیجئے، مطلب چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن حفظ ہوتا تھا، قرآن یاد ہوتا تھا، آیتیں یاد ہوتی تھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ آج بڑوں بڑوں کو دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ وہ زمانہ وہ تھا جب چھوٹے بچے قرآن حفظ کیا کر حافظ ہوتے تھے۔ آج بھی حافظ ہیں، بہت کم ہیں، آج ضرورت کے تحت حافظ بن رہے ہیں، کل ایسا نہیں تھا۔ ہمارے بچے علماء ہوا کرتے تھے، بچوں کو مسائل پتہ ہوتے تھے، پاکی ناپاکی کے، حرام حلال کے مسائل بچے کو پتہ ہوتے تھے۔ اور آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، سیکھنے سے ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ ہمارے دعوت اسلامی کے جو اہم اسلامی بھائی بعض ایسے ہوتے ہیں جو بڑا مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں، فیملی کو لے کر بیٹھتے ہیں، بچوں کو لے کر بیٹھتے ہیں، بیٹا سنو سنو سنو۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جو ایسا کرتے ہیں نا، ان میں سے کئی گھروں کے بچے ہیں چھوٹے 8 9 10 سال کے، بول رہا ہوں 8 9 10 سال، جو تھوڑا بہت سمجھ جائے اس کو بالغ نابالغ کے مسائل پتہ ہو جاتے ہیں۔ دو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر ایک 7 سال کا بچہ ہے، سمجھ رہا ہے، اس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی گھر میں 8 9 سال کا بچہ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو چیز دے تو کہتے ہیں نہیں میں نابالغ ہوں، میں نہیں دے سکتا۔ وہ کہتے میں بھی نابالغ ہوں، میں بھی نہیں دے سکتا۔ نابالغ کے احکام کیسے پتا چلے اس چھوٹے بچے کو؟ بڑوں کو نہیں پتا تو کیسے پتا چلے؟ سیکھا، سیکھنے کا ماحول دیا نا آپ نے، سنا۔ یہ ایک میں نے اگزامپل دی ہے۔ آج 4 5 سال کا بچہ آپ کے سامنے اگر قرآن صحیح پڑھتا ہے تو حافظ ہوتا ہے تو کیسے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے یار کیسا قرآن پڑھ رہا ہے؟ سیکھا ہے، اس نے سیکھا ہے تو پڑھ رہا ہے۔ مگر کتنے ایسے کتنے جنہیں یہ ساری چیزیں یاد ہے، جب ساری چیزیں آتی ہیں۔ میں نے آج آپ کے سامنے آپ کے میرے نبی، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعات بیان کیے کہ جب اسلام کی دعوت دی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اوپر کیا بیتی، کیا نیت تھی میری کہ کاش یہ سرکار سے عشق کرنے والے، محبت کرنے والے، آقا کی نام پر جان قربان کرنے کی باتیں کرنے والے کو جب میں نبی پاک کی قربانی کے واقعات سناؤں گا، ان پر ظلم و ستم و زیادت اس کے واقعات سناؤں گا تو ان کے اندر ایک ضمیر ان کو جھنجھوڑے گا کہ اے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے، تو اٹھ اور جا اور اسلام و دین کی دعوت دے۔ تیرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے تو اسلام کی دعوت دینے میں اتنے ظلم و ستم برداشت کیے۔ طائف کے میدان میں شعب ابی طالب میں 3 سال سوشل بائیکاٹ ہوا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ کہتے بوند اور دانے کی کمی تھی۔ کیوں؟ کس وجہ سے سوشل بائیکاٹ ہوا؟ اسلام کی دعوت دینے پر، اسلام کی دعوت دینے پر۔ مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم نہ ہونے کا نتیجہ دیکھیں آپ صرف، میں دور نہیں جاتا، پتہ نہیں کس شہر سے آئے ہیں، لیکن میں اس وقت حیدرآباد میں ہوں۔ آپ حیدرآباد کو بہت بڑا شہر نہیں ہے، حیدرآباد کو بہت بڑا شہر نہیں ہے، مگر پھر بھی یہاں آبادی ہے۔ ٹنڈو ہلایار چلے جائے، یہ قریبی شہر ہے۔ اس کے آگے ٹنڈو آدم چلے جائے، شہداد پور چلے جائے، یہ قریب کی کافی شہر ہے، 2 ڈھائی گھنٹے کے فاصلے کے اوپر۔ آپ وہاں جا کر دیکھیے، آپ کو جگہ جگہ پر جوئے کے اڈے نظر آئیں گے، شرابوں کے اڈے نظر آئیں گے، کرپشن کے اڈے نظر آئیں گے، سنیما گھر نظر آئیں گے، بڑے بوڑھے لوگ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ عبادت کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ نیکی کا پتہ، نہ طہارت کا پتہ۔ یہ کیسے ہو گیا؟ میں سوچتا کیسے ہو گیا؟ اور یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے یہ عیاشیوں کے اور فحاشیوں کے اور کرپشن کے اور بدعنوانیوں کے سارے کارنامے یہ دیکھتے ہوئے ہیں، اور ہم تبصرے کرتے ہیں۔ ارے بھائی وجہ تو سوچو، کیوں ہو گیا یہ؟ آخر وہ بددیانت کیسے بن گیا؟ کیا ماں کی پیٹ سے بددیانت پیدا ہوا تھا؟ وہ شرابی کیسے ہو گیا؟ وہ جواری کیسے ہو گیا؟ آج ہمارے نوجوان نشے کے عادی کیسے ہو گئے؟ آج ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر 70% تعلیمی اداروں کے اندر 70% نشہ بٹ رہا ہے۔ ہمارے نوجوان نشے کے عادی ہو رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، ہیروئن پی رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، بچیاں شرابیں پی رہی ہیں۔ میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، باہر کی بات نہیں کر رہا آپ سے۔ اگر سندھ کی بات کرو تب بھی غلط نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی میں یہ جامشورو یونیورسٹی اور ایگریکلچر یونیورسٹی ان کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔
یہ بات کر رہا تھا میں کہ نشہ ہمارے اب اچھا نشہ ہو رہا ہے ہمارے اداروں میں، کیوں نہیں روکا جا رہا؟ آپ بولے گا ہم طاقت سے نہیں روک سکتے، نہیں روکو، طاقت سے نہیں روکنا چاہیے، حکمران کا کام ہے، اور ہم حکمران تک بات پہنچاتے ہیں، وزیر اعظم تک ہم نے بات پہنچائی ہے، صدر تک ہم نے بات پہنچائی ہے، وہاں پرسنل گیا، میں گیا دعوت اسلامی کا وفد لے کر، گورنر سندھ تک بات پہنچائی، گورنر وزیر اعلیٰ تک بات پہنچائی ہم نے کہ بھائی آپ خدا کا واسطہ ہماری تعلیمی اداروں میں نشہ ختم کرائیں، نشہ پورے ملک سے ختم ہونا چاہیے، وہ تعلیمی ادارے تو ایک پریمیسس ہیں، ایک ادارہ ہے، ادارے میں تو رکواؤ، اس پر تو کوئی قدغن لگاؤ۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے مطلب وزیر اعلیٰ سے بات کی، یہی جا کر ہم نے ان کو یہ بھی بتایا، ہم نے ایک نوٹیفیکیشن تو جاری ہوا ہے کہ اداروں میں نشہ نہیں ہونا چاہیے، واللہ علم وہ ہماری سنی گئی یا پہلے سے ان کی پلاننگ بھی تھی، جو بھی تھا، لیکن یہ تو چلو ایک حکومتی ریاستی جو کام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، ان کا تو کام ہی یہی ہے، ریاست جس کو ریاست اقتدار ملتا ہے اس کا کام ہے کہ نماز عام کرے، زکوٰۃ کا نظام عام کرے، نیکی کی دعوت کو عام کرے، برائی کو روکے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ طاقت کا استعمال کر سکتی ہے، ریاست کے حق حاصل ہے، ہم عوام ہیں، علماء زبان کے ذریعے، مبلغین زبان کے ذریعے، نیکی کی دعوت کے ذریعے، آپ کہیں کیسے؟ ہم لوگ تو آپ شروع سے بچوں کو بچائیں، ابھی تو بچائیں، آپ کے جو بچے ان کو بچائیں، آپ کے پاس 6 سال کے، 7 سال کے، 8 سال کے، 12 سال کے بچے آپ لوگوں کے گھروں میں، کوئی چچا کا بیٹا ہے، کوئی ماموں کا بیٹا ہے، کوئی آپ کا بیٹا ہے، کوئی آپ کا چھوٹا بھائی ہے، یہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر انہی حالات کے اندر تعلیمی اداروں میں، گلی کوچوں میں نشہ، جوا، بددیانتی، بدکاری، بدفعلی، جو کچھ ہو رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ نہیں جانتے، مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہو گے، مجھ سے زیادہ آپ اس معاملے میں ہو سکتا کرتے بھی ہو، لیکن کرنے سے نہیں، کرنے سے ہوگا، روکنے سے ہوگا، نیکی کی دعوت دینے سے ہوگا۔ آپ کہیں گے ہم کیسے دیں نیکی کی دعوت؟ آپ دیں علاقائی دورہ، علاقائی دورے میں شرکت کریں، جائیں ایک ایک اسلامی بھائی کے بعد نماز کی مسجد میں دعوت دیں، مدنی قافلوں میں سفر کر کے ان کو سفر کرائیں، جہاں آپ کے مدنی قافلے جائیں گے وہاں نیکی کی دعوت دیں، نمازیوں کو نیکی کی دعوت دینے پر ابھاریں۔ میں نہیں کہتا نمازی بالکل نہیں ہے، نمازی ہیں، مگر اکثریت نمازی ان کی ہے، وہ نمازی اکثریتی جو نیکی کی دعوت نہیں دے رہے، اٹھ کر آ جاتے ہیں، اپنے بچوں تک کو نماز نہیں پڑھا پا رہے، سیٹ اٹھ کر آتا ہے ملازم کو نماز نہیں پڑھا رہا، ملازم اٹھ کر آ جاتا ہے سیٹ کو نماز کی دعوت نہیں دے رہا، مسجدیں خالی ہیں، مسجدوں میں کہاں ہیں؟ خالی پڑی ہے، فجر میں جا کر دیکھیں، جمعہ میں بھر جاتی ہیں، اللہ خیر کرے، نہ جانے یہ جمعہ میں بھی کب اللہ نہ کرے نیچے آ جائے، آئی گئی ہے جمعہ بھی، کئی لوگ ہیں جو جمعہ نہیں پڑھتے، عید